جرمانہ جو ہے اسے سود پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے اس سے پہلے یہ بھی بتایا کہ جو ہے یوزیبل جو چیزیں ہیں ان کے اوپر نوعیت الگ ہے، کنزیومیبل پہ الگ ہے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہم بینک سے قرض ہی لیتے ہیں اور رننگ فائنینس کے نام پہ قرض لیتے ہیں 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے، اور بینک یہ طے کرتا ہے کہ مجھے وہ 2 سال میں ادا کرنے، لیکن بینک مجھ سے 5 لاکھ روپے مجھے کیش دیتا ہے اور وہ پھر 5 لاکھ وصول نہیں کرتا۔ آپ کا جو فلسفی ہے اس کے مطابق تو وہ پیسے چونکہ دے رہا ہے تو اسے وہ ایڈیشنل نہیں لینے چاہیے، اور میں جو گیون ٹائم ہے اسی کے اندر پے کر رہا ہوں، جرمانے کی بھی صورت نہیں ہونی چاہیے، جو طے ہوا ہے اسی ٹائم میں پے کر رہا ہوں۔ اب اس کو کیسے دیکھیں گے ہم؟ دیکھیے، انہوں نے آپ کو روپیہ دیا ہے، یہ ایک کنزیومیبل چیز ہے، یعنی روپیہ یا تو شے میں بدلے گا یا نہیں بدلے گا۔ تو بینک نے آپ کو روپیہ دیا ہے، وہ آپ سے روپیہ واپس مانگ رہا ہے۔ یہ قرض دیا ہے یا فائنانسنگ کی ہے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ اگر انہوں نے آپ کے کاروبار میں فائنانسنگ کی ہے تو جب تک کاروبار چل رہا ہے ان کو آپ سے نفع لینے کا حق ہے۔ کاروبار بند ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے تو اس کے بعد وہ پرنسپل کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ قرض ہے، اس پر اگر آپ قرض کی بنیاد پہ زائد کا مطالبہ کریں گے، آپ یہ کہیں گے میں نے فائنانسنگ نہیں کی، میں نے تو آپ کو قرض دیا ہے، آپ کو مجھے واپس کرنا ہے یہ، تو پھر ظاہر ہے کہ اسی کو سود کہتے ہیں، اور اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں۔ جاوید صاحب، اگر میں بینک سے میں نے قرض ہی لیا ہے، بینک نے فائنینسنگ نہیں کی ہے، اور میں اس قرض کو ایک خاص مدت کے اندر جب پے کروں گا تو ظاہر ہے روپیہ تو ڈی ویلیو ہو جائے گا، اس کو کیسے کمپنسیٹ کریں گے؟ میں تو لکھ چکا ہوں اس بارے میں کہ چونکہ یہ ایک نئی صورتحال موجودہ دور میں پیدا ہوئی ہے، اس وجہ سے اگر آپ قرض کا معاملہ کرتے ہیں اور اس میں پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ اس میں ڈی ویلیویشن کو ایڈجسٹ کیا جائے گا تو آپ کو حق حاصل ہے۔ آپ چاہیں تو سونے کے ساتھ، چاہیں تو پیٹرولیم کے ساتھ، اور جس طرح کہ اب جدید معیشت ایک کنزیومرز باسکٹ بنا دیتی ہے اور اس کی بنیاد پر طے کر لیا جاتا ہے، ریاستیں بھی اس کا فیصلہ کرتی ہیں، معاشی نظام کے ادارے وہ بھی بعض اوقات بتاتے رہتے ہیں کہ اس میں اتنی ڈیویلیوشن ہو گئی ہے، تو اس کو لینے میں کوئی معنی نہیں ہے، یہ سود بالکل نہیں ہوگا، اور بلکہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کو قرضوں کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے، کیونکہ لوگوں کو اس میں بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آج سے 15-20 سال پہلے آپ نے کسی کو کوئی قرض دیا ہے اور وہ آج آپ کو اسی رقم میں واپس کرے تو اس کی کیا نوعیت بن جائے گی۔ تو یہ عقل عام کہتی ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، اس کو سود نہیں کہا جا سکتا۔